اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجهک یا رسول اللہ وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتایا کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، تو پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تین چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ صدیق اکبر نے جو بتائی تھی ان میں بھی دو پر گفتگو ہو چکی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک تو مجھے بہت زیادہ جو پسند چاہیے ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ۔ بعض روایات میں خطاب کے ساتھ ہے اور بعض روایات میں خطاب کے بغیر ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، یعنی النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ یہ تو بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ کوئی عبادت برابر نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، نفل کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، اور جو بھی کار خیر ہے ساری عمر اول سے آخر تک کرتا رہے، بہت بڑا ولی بن جائے، بہت بڑا بزرگ بن جائے، اور ایک آدمی صرف ایک دفعہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد بھلے فوت ہو جائے، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی روزہ نہ رکھے، صرف اتنا ہو کہ اس نے حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا ایمان کے ساتھ، تو بس وہ شخص ان سارے لوگوں سے جو ساری عمر عبادت کرتے رہے ہوں اور حضور کے چہرے کا دیدار نہ کیا ہو، ان سے وہ شخص افضل ہو جاتا ہے صرف ایک رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ۔ اس لیے النظر الی وجہ رسول اللہ یہ تو سب سے بڑا اعزاز ہے دنیا کا۔ انبیاء کے بعد مرتبہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابی وہی ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو یا دیکھا نہ ہو، مثلا نابینے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہوں ایمان کے ساتھ، تو بس وہ صحابی ہو جاتے ہیں۔ اور صحابی کے ساتھ دوسرا برابر نہیں ہوتا ہے، نہ غوث اعظم برابر ہوتے ہیں، نہ مجدد الفسانی برابر ہوتے ہیں، نہ شیخ اجمیری برابر ہوتے ہیں، بلکہ ایسے ہزاروں ولی بھی ہوں تو وہ ایک صحابی کے درجے کو بھی پہنچتے ہیں۔ اس لیے النظر الی وجہ رسول اللہ یہ تو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر دوسری بات جو انہوں نے فرمائی تھی وہ انفاق مالی علی رسول اللہ، اپنا مال رسول اللہ پر خرچ کرنا۔ اس میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کے نعمت، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا، جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر ہاتھ خالی ہے لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں، وہ آقا اور مولا ان کی عزت افزائی کے لیے یہاں تک فرما دے کہ مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کی مکافات کر دی ہے، میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن یہ ابو بکر صدیق جو ہے اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تو میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں کہ میرا رب جو ہے اس کو بدلہ دے، احسانات کا۔ تو اس لیے وہ تو بہت ہی غیر معمولی باتیں ہیں ان کی، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے فرمائی تھی وہ فرمایا تھا وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری جو بڑی میری خواہش ہے وہ یہ کہ میری بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے وہ خوش رہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے، ہمیشہ ان کے تحت رہے،
ان کے زیر اثر رہے، زندگی بھر ان کے ساتھ اس کا نباہ رہے اور اچھے طریقے سے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزرے اور آپ کی مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار رہے تحت رسول اللہ۔ رسول اللہ زوج رسول اللہ بھی ہے، یعنی رسول اللہ کی بیوی رہے، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے تحت رہے، رسول اللہ کے زیر اثر رہے، رسول اللہ کی فرما بردار رہے، رسول اللہ کی خادمہ بن کر رہے۔ وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے صحابہ کرام میں سے، یہ بہت بڑا اعزاز جو صدیق اکبر کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات میں شامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ دو ازواج مطہرات یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو ایسی خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقت رکھتی ہیں اور حضور کو بہت زیادہ پسند رہی ہیں، اس لیے ان کا مقام جو ہے وہ باقی سے زیادہ ہے۔ ہیں تو سبھی امہات المومنین، ہم سب مومنوں کی مائیں ہیں، ساری ازواج مطہرات، لیکن ان دو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان سب میں کم عمر تھی، یعنی 18-19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ باقی جو خواتین تھیں وہ بیوہ تھیں بیشتر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، اور پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے جو کسی خاندان میں شادی کرتا ہے وہ اس قبیلے کا گویا داماد شمار ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بہت سے لوگ مجھے اپنا داماد سمجھیں اور میری باتوں پر توجہ دیں اور میری باتوں کو سمجھیں اور آخرت اپنی اچھی کرے، اس لیے انہوں نے بہت سی شادیاں بھی کی تھیں اور مختلف قبائل سے کی تھی تاکہ مختلف قبائل کے ساتھ ایک رشتہ داری قائم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو سکے۔ لیکن صدیق اکبر کے ساتھ تو بہت خصوصی تعلق تھا۔ اللہ پاک نے یہ بھی ایک عجیب سلسلہ رکھا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی عجیب تقسیم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے عقد میں تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ تو اس طرح سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں۔ اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں داماد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 خلفاء آپ کے سسر اور 2 خلفاء آپ کے خلفاء راشدین میں سے 2 خلفاء یہ آپ کے داماد ہیں۔ تو پہلے سسر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیٹی کا شان نبوت میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ ٹھہرے۔ وہ بے حد خدمت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو پانی کا لوٹا اور مسواک لا کر سرانے رکھتی تھی کہ رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، آپ کو مسواک کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو۔ اس وقت اٹیچ باتھ روموں کا رواج نہیں تھا، نہ نلکے تھے، نہ اس زمانے کے اعتبار سے جس حد تک ممکن ہوتا تھا وہ پانی رکھتی تھی، کھانا تیار کرتی تھیں، وہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ اس لیے اور پھر ان کو اللہ پاک نے
کوئی جو خصوصی بات عطا کی تھی وہ علم تھا۔ کہتے ہیں کہ آدھا دین جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، آدھا دین، کیونکہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جلوت یعنی لوگوں کے سامنے، ایک خلوت یعنی تنہائی میں جو کچھ ہوتا ہے۔ بیویوں کے جتنے مسائل ہیں، خاوند اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے عورتوں کا جتنا دین ہے وہ حضرت عائشہ سے منقول ہے، تو آپ کی جو خلوت کی زندگی ہے اس کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہے، اس میں انہوں نے کوئی شرم نہیں کیا، کوئی حیا نہیں کی۔ خاوند بیوی کے تعلقات کے بارے میں ظاہر ہے کہ حیا اور شرم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ بی بی صاحبہ بھی نہیں شرمائیں، وہ اپنی انتہائی خلوت کی باتیں اور انتہائی پرائیویٹ باتیں جو ان کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان ہوتی تھیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ امت کی بیٹیاں جو ہیں ان کے سامنے رسول اللہ کا گھر کا اسوہ بھی آ جائے، ساروں کو پتہ چل جائے، ساری بیٹیوں کو، کہ ہماری مائیں کس طرح زندگی گزارتی تھیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے وہ گھر کی ایک تفصیل انہوں نے بیان کر دی، حالانکہ کوئی عورت اپنی اس خلوت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ان کا بہت زیادہ وقت تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ ساری دنیا میں، سارے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا عائشہ۔ اندازہ لگائیں، یعنی سارے لوگوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، مردوں عورتوں سب کے بارے میں اجماعی سوال ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ عائشہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں مردوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، یعنی مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا ابوبا، اس کا باپ، یعنی ابو بکر صدیق۔ ابو عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ تو اگر مردوں میں پوچھتی ہو کہ مردوں میں سب دنیا کے سارے مردوں میں مجھے زیادہ پسند کون ہے، تو مردوں میں سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے ہی، ان کی بیٹی بھی قرب کے بڑے مرحلوں میں پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت محترم ٹھہری، کیونکہ صحابہ کرام کو اس کے بات کا پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ کوئی اچھی چیز جب پکاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا کرتے تھے، تحفے کے طور پر چیز بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ان کو چونکہ یہ پتہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی باریاں مقرر کر رکھی تھی، اس لیے صحابہ کرام پتہ کرتے رہتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے۔ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، صحابہ کرام اس دن کچھ چیزیں ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، کوئی گوشت، کوئی حلوہ، کوئی اور چیز جو اس زمانے میں پکتی تھی وہ ادھر بھیج دیا کرتے تھے۔ باقی ازواج مطہرات کو اس پر اعتراض ہوا، تو یعنی ذہن میں بات آئی کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سب کا رویہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں بات کریں۔ حضرت فاطمہ نے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، جسے میں پسند کروں
کیا تو اسے پسند نہیں کرے گی؟ حضرت فاطمہ کے لیے اتنا جواب کافی تھا، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو پسند کرتے ہیں عائشہ کو تو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو میں اگر کسی کو پسند کروں تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گی، اگر تو نہیں کرے گی تو پھر تو الگ بات ہے، اور اگر تو کرے گی اس کو پسند تو پھر وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ یعنی اس جواب میں وہ سارے اس کا جو انہوں نے سوال کیا تھا یا مطالبہ کیا تھا اس کا جواب موجود تھا۔ حضرت فاطمہ اٹھ کر چلی گئی، انہوں نے آگے سے بات ہی نہیں کی۔ پھر ازواج مطہرات نے بیوی ام سلمہ کو اپنی نمائندگی کے لیے تیار کیا۔ بیوی ام سلمہ نے بھی یہی بات، وہ تو زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے بھی یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بیزاری سے فرمایا کہ ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے دیکھ نہ کر، مجھے تنگ نہ کر۔ بس مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی گفتگو کرنا مجھے تنگ کرنے کے مترادف ہے، مجھے دیکھ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے محبوب کی حبیبہ تھی، اللہ کے محبوب کی پسندیدہ ترین شخصیت تھی، اور علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھی، تو اللہ پاک کو تو ہر وہ شے پسند ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے۔ اس لیے وہ حضرت اللہ پاک اپنے محبوب کو تو پسند کرتا ہی ہے، اپنے محبوب کی محبوبہ کو بھی پسند کرتا ہے۔ ان کی جو محبوب زوجہ ہے، سب سے پیاری زوجہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ پاک کی اتنی محبت ہے کہ ان کی شان میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان کی عظمت سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے بی بی صاحبہ کی، کوئی اس میں ان کا شریک نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ ایک دفعہ ایک غزوے میں گئی تھی، اس غزوے سے جب واپس آ رہی تھی تو بی بی صاحبہ کا ہار گم ہو گیا۔ باہر گئی تھی وہ ضروریات سے فراغت کے لیے، لشکر سے تھوڑے دور گئی تھی، وہاں ان کا ایک ہار ان کے گلے سے ٹوٹ کر گر گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہ اس کی تلاش میں لگ گئی کہ ہار گلے سے ٹوٹ کر گرا، اس کے موتی یا اس میں جو چیز بھی تھی وہ بکھر گئی ادھر ادھر، اندھیرے میں اس کی تلاش میں لگ گئی۔ وقت کافی گزر گیا، اتنے میں وہ قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا، قافلہ چلا گیا۔ قافلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیوی موجود نہیں ہے یہاں پر۔ اس قافلے میں لوگ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ جو خوزج تھا یعنی جو کجاوا تھا اونٹ پر رکھا ہوا وہ تو موجود تھا، وہ لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ بی بی صاحبہ بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اونٹ بھی لے کر چلے گئے۔ بی بی صاحبہ ادھر لگی رہی ہار کی تلاش میں۔ تو جب واپس آئی دیر ہو گئی تھی کافی، وہ میدان خالی پڑا تھا، وہ تاحد نظر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ حیران پریشان وہاں پر کھڑی ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، جکا تنہا عورت اس بیابان میں اور اس صحرا میں۔ بہرحال وہ وہاں بیٹھ گئی افسردگی کے عالم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ پیچھے پیچھے دور سے آتا رہے تاکہ قافلے والوں سے کوئی چیز رہ جائے، کوئی چیز سفر کرتے ہوئے یا بے خیالی میں کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے ان سے تو وہ اس کو اٹھا لے۔ یہ ایک آدمی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ ایک آدمی پیچھے سے آیا کرتا تھا، جہاں بھی آپ جاتے تھے، جو بھی سفر کرتے تھے اس میں یہ معمول ہوتا تھا، اس سفر میں بھی یہ معمول تھا۔ وہ جو قافلہ تو چلا گیا، وہ جو آدمی پیچھے آ رہا تھا وہ آ رہا تھا، اس کے پاس اونٹ تھا، اس نے
دور سے دیکھا کہ قافلہ تو نہیں ہے، تو وہاں کو یہ خاتون کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ آیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ دیکھو کیا مشکل آئی ہے اور کتنی مصیبت، کوئی بھی مصیبت ہو آدمی کو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھا، بی بی صاحبہ کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ رہ گئی ہیں کسی وجہ سے، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا، بی بی صاحبہ اونٹ پر سوار ہوئی، اس نے آگے سے مہار تھامی اور روانہ ہو گیا، جا کے قافلے تک پہنچا۔ الزام لگانے والوں نے، منافقین نے، ابی بن کعب نے، اور وہ جتنے منافقین تھے وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہے، انہوں نے یہ تہمت لگا دی کہ یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عائشہ جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے ایک باقاعدہ منصوبے کے ساتھ پیچھے رہی ہے تاکہ اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہو سکے اور تنہائی میں کچھ وقت گزر سکے۔ یہ الزام لگا دیا منافقین نے۔ یہ بہت بڑا زبردست قسم کا الزام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت پریشان ہوئے، ایک بڑے معزز آدمی کی بیوی پر خالص جھوٹا بہتان لگا دیا جائے، اس نے پریشان تو ہونا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد پریشان، اس جھوٹے پر الزام سے، اس جھوٹی تہمت سے بہت پریشان تھے۔ اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی نہ دیکھی گئی تو اللہ پاک نے اس پریشانی کا ازالہ فرمایا۔ جس نبی پر بھی جو مصیبت آئی اللہ پاک نے اس کے ازالے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا۔ الزام لگتے رہے، انبیاء کی ماؤں پر الزام لگتے رہے، خود انبیاء پر الزام لگتے رہے، اور اللہ پاک ان کو پاک صاف کرتا رہا لوگوں کے سامنے۔ حضرت بی بی مریم کا جب بیٹا پیدا ہو گیا تھا بغیر باپ کے، حضرت بی بی مریم ان کا اولاد پیدا ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت جبریل امین کی پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو، لوگوں نے تو کہا کہ یہ بدکاری ہے، سراسر بدکاری، یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، اے مریم یہ تو نے بڑا گندا اور بڑا غلط کام کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا بغیر باپ کے بچہ لے آئی ہے تو، فاشارت الیہ، انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں اس کو نہیں لاتی ہوں، یہ خود آیا ہے، اس لیے جو آیا ہے اسی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا بھی وہ تو جھولے میں پڑا ہوا ذرا سا بچہ ہے، اس سے ہم کس طرح سوال کریں، تجھ سے پوچھتے ہیں تو جواب دے، وہ بچہ ذرا سا وہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے، جھولے میں پڑا ہوا ہے، اس بچے سے ہم کس طرح پوچھیں، یہ کیا عجیب بات کرتی ہے تو؟ وہ بچہ جھولے سے بول پڑا، قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں برکت ہی برکت پہ نازل ہو جاتی ہے۔ اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو بچہ بول رہا ہے، ان کا سارے شبے دور ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ یہ اس طرح کا بچہ نہیں ہے جس طرح عام بچے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بچپن میں جھولے میں گفتگو کر رہا ہے غیر معمولی طریقے سے، ناقابل فہم طریقے سے، اسی طرح ناقابل فہم طریقے سے آ بھی گیا ہوگا، اس لیے الزام رفع ہو گیا حضرت بی بی مریم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ گیا،
زلیخا نے یا وہ جو بھی عورت تھی اس نے الزام لگا دیا، نام اس کا زلیخا تھا یا زلیخا تھا یا کچھ اور تھا، اس نے الزام لگا دیا، حضرت کو دعوت دی، حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، وہ بھاگ اٹھے وہاں سے۔ یہ پیچھے سے بہت بےتاب تھی اور ہوس چڑھی ہوئی تھی اس کو، اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا، ان کو پکڑ کے کھینچا تو وہ چل ہوئی پیچھے سے دامن پھٹ گیا۔ یہ اسی طرح سے بھاگ گئے، دامن اپنا پھٹا ہوا لیے باہر نکل گئے، پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑتی آئی، آگے اس کا خاوند کھڑا تھا۔ وَأَلْقَ يَا سَيِّدَ عَلَى الْبَابِ، جب وہاں دروازے پر پہنچے تو اس کا خاوند جو ہے وہ وہاں باہر کھڑا تھا سامنے، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ اب اس عورت نے پیدرا بدلا، یا تو یوسف علیہ السلام پر فدا ہوئی جا رہی تھی اور ان کو کھینچ کھینچ کر اپنی طرف کر رہی تھی، اور یا یہ صورت حال ہوئی کہ جو ہی خاوند کو سامنے کھڑا دیکھا سارا الزام یوسف پر جڑ دیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ اس شخص نے مجھ پر دست درازی کی ہے اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے، تو جو آدمی تیری اہلیہ کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کو یا تو قید کرنا چاہیے یا کوئی اور دردناک سزا دینی چاہیے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام پر الزام عورت لگا رہی ہے، عام طور پر ہمدردیاں عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں۔ ظاہر ہے کہ ہر دیکھنے والا اسی کو سچا سمجھتا، الزام وہ یوسف علیہ السلام پر لگا رہی تھی، وہی مالکہ تھی، وہی با اختیار تھی، وہی سارا کچھ تھی، وہ جو کچھ کہتی سب نے اسی کو ماننا تھا۔ اب اللہ پاک نے ان کے پاک دامنی کے لیے ایک عجیب انداز اختیار کیا۔ وہاں بھی ایک بچہ تھا، وہاں بھی ایک بچہ پڑا ہوا تھا جس کے سامنے یہ سارا منظر پیش ہوا تھا۔ اس بچے نے وشاہدہ شاہدوں میں نہ لیا، اور گواہی دی، ایک گواہی دینے والے نے میں نہ لیا اسی زلیخا کے گھر سے۔ بچہ ہو یا بڑا ہو، بہرحال بات اس نے بڑی معقول کی۔ اس نے ایک واقعاتی شہادت پیش کی۔ اس نے کہا جی یہ زلیخا جو الزام لگا رہی ہے یہ واقعاتی طور پر درست نہیں ہے، واقعاتی طور پر واقعاتی شہادت اس کے خلاف ہے۔ اس طرح کریں کہ اس کی قمیضوں کو دیکھیں، یوسف کی قمیض کو دیکھیں، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو پھر عورت سچی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو پیچھے کر رہی تھی، اسی کش بکش میں آگے سے گریبان پھٹ گیا۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یوسف سچے ہیں، مطلب ہے یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ پکڑ پکڑ کے ان کو پیچھے سے کھینچ رہی تھی۔ کیا زبردست دلیل ہے! اور اللہ پاک نے بعض روایات کے مطابق ایک بچے کو یہ بات سکھائی تھی، ایک بچے نے یہ شہادت دی تھی کہ اب وہ اب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، دامن ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور یہ شہادت خود قرآن نے بیان کی، یعنی اس نے شہادت کیا دی تھی؟ ان کانا قمیصہ قد من دبر، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فکذبت وہو من الصادقین، پھر وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، اس نے کہا قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کید فرعون، اس نے کہا کہ یہ مکر ہے تمہارے، اور غلط بات کو کہتی ہے، الزام لگاتی ہے، یوسف پر یہ الزام ثابت نہیں ہے۔ پاکیزگی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، ایک بچے ہی کی زبانی۔ بہرحال ایک پیغمبر پر الزام لگا، اس کی بھی اللہ پاک نے ایک بچے سے اس کی طہارت بیان فرمائی، اور ایک بچے کی ماں پر، ایک پیغمبر کی ماں پر الزام لگا، اللہ پاک نے وہ خود اس بچے کو شاہد بنا دیا اس کا، جس کی وجہ سے الزام لگ رہا تھا۔ لیکن الزام لگا جب اس کے محبوب کی محبوبہ
عائشہ صدیقہ پر، تو اللہ پاک کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا کہ وہ کوئی اور کسی کی شہادت دلوانے کی بجائے اللہ پاک خود شاہد بن گیا اس کی پاکیزگی کا۔ آیات نازل ہوئی اور اللہ پاک نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے یہ تہمت لگائی ہے میرے محبوب پر، یہ تمہیں سے کچھ منافقین کا گروہ ہے۔ تو والذی تولی کبرہ منہم، جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، جس نے اس میں زیادہ حصہ لیا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، وہ دردناک عذاب کے ساتھ دوچار ہوگا۔ اور مومنوں کو بتایا کہ تم نے یہ باتیں سنی کیوں ہیں، یہ تمہاری بے حسی کی انتہا ہے کہ یہ باتیں تمہارے ساتھ سامنے کی جاتی رہی، ماننا تو ارادہ بات ہے، تم نے سنی کیوں ہیں یہ باتیں؟ لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب یہ بات تم نے سنی تھی، تمہارے کانوں میں پڑی تھی، اسی وقت تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، باری تعالیٰ تو پاک ہے اور یہ جو بات ہے بہتان عظیم ہے، اسی وقت تم نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعنی میرے محبوب کی جو عالیہ ہے اس پر اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، اور تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا؟ اور اس پر گفتگو بھی تم کرتے رہے۔ اور اگر لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ جب تک کسی کو اس کے جرم کی سزا معلوم نہ ہو گرفت نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، سادے لوگ تھے، جو سادے لوگ اس کو سنتے رہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بڑا جرم ہے، لیکن اگر ایسی بات نہ ہوتی، یہ بات اللہ کے نزدیک طے شدہ نہ ہوتی، یہ قانون اس کے نزدیک مقرر نہ ہوتا کہ جس آدمی کو پتہ نہ ہو سادگی سے ساتھ غلطی میں مبتلا ہو جائے، وہ اس یہ بات اگر پتہ نہ ہوتی لوگوں کو تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس مسئلے میں تم دس پڑے تھے اور جس مسئلے میں تم نے سستی دکھائی اور جس مسئلے میں تم نے کمزوری دکھائی اور تم سنتے رہے جن باتوں کو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم کو عذاب عظیم ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ ٹل گیا عذاب اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے پہلے ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ بھئی میرے گھر والوں، محبوب کے گھر والوں پر، میرے محبوب کے گھر والوں پر اگر کوئی بات آئے تو وہ سرے سے سننی ہی نہیں ہے، اس لیے عذاب تو نہیں آیا، لیکن بہرحال کام تم نے وہ کیا تھا کہ عذاب علیم کے مستحق تھے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایسی فحش باتیں، ایسی گندی باتیں جو مومنین میں کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے، ذلیل ہے وہ اور عظیم ہے، بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اللہ پاک کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں یہ آیتیں نازل ہوئی، میں پریشان تو تھی جب مجھے پر الزام لگا، رات دن روتی رہتی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ چونکہ میں حق پر ہوں اور الزام سراسر غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خواب آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ پاک آپ کے دل میں یہ بات الہام کے طور پر ڈال دے۔ میرا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے اتنا اعزاز دے گا کہ میرے شان میں آیتیں اتارے گا، پورا رکوع اتارے گا، اور وہ رکوع قیامت تک نمازوں میں پڑھا جاتا رہے گا اور میری شان کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے مل جائے گا۔ تو یہ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بڑی شان سے رہیں وہ بیٹی رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کی نگاہوں میں بڑی معزز، اللہ کی نگاہ میں بڑی محترم۔ اور جبریل امین جب بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ کے گھر میں، تو کہا کرتے تھے کہ عائشہ وہ باہر جبریل آیا کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو آ جائے۔ تو بی بی صاحبہ اجازت دیتی تھی
تب آتے تھے۔ ان کی اس برات کی جو آیات برات ہے، یعنی ان کی پاک دامنی پر نازل ہونے والی آیات، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر کہے ہیں اور بی بی صاحبہ کی کیا شان اجاگر کی ہے۔ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ براعت کی آیات جو نازل ہوئیں اس کی جو مستحق ہے ان پر لاکھوں سلام، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے صورت نور جن کی گواہ، یہ آیات سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ہے صورت نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سرادق سرا پردہ جو لٹکایا جاتا ہے دروازے کے آگے، ان سرادق کی عصمت جن میں روح القدس بھی اجازت نہ جائیں، روح القدس اندر بغیر اجازت کے نہ داخل ہو سکیں، اجازت حاصل کریں، ان سرادق ان سرا پردوں کی عصمت اور پاکیزگی پر لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ پاک بنت صدیق آرام جان نبی کی توجہات کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہم پر انعام فرمائے۔ باخر دعوانا